اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ بیان کروں گا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سارے عیسائی قیدی بھی بنے اور ان قیدیوں میں حضرت حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ اس کا قد لمبا اور آنکھیں بڑی تھی۔ قیدیوں کے درمیان کھڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی نے لوگوں کو حیران کر دیا، مگر جب اس نے بات کی تو اس کی گفتگو میں ایسی مٹھاس اور نرمی تھی کہ لوگوں کو اس کی خوبصورتی بھول گئی۔ اس نے کہا، اللہ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا سفیر غائب ہے، مجھے چھوڑ دو اور عربی قبائل کے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرو۔ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کو نیک خصلتیں یعنی نیک کام پسند تھے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے تھے اور بے لباسوں کو کپڑا مہیا کرتے تھے۔ ہر ضرورت مند جو ان کے پاس آتا وہ اسے باعزت رخصت کرتے تھے۔ یہ ان کی بیٹی اپنے باپ حضرت حاتم طائی کی نیک عادات بیان کرتی ہے، ان کی صفت بیان کرتی ہے۔ تو اس کی یہ ساری باتیں سنی تو سن کر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تمہارے والد کون ہے اور تمہارا سفیر کون ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، حاتم طائی کی بیٹی میرے والد حاتم بن عبداللہ الطائی ہے اور میرا سفیر میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ عدی ہجرت کے 9ویں سال اس وقت شام بھاگ گیا تھا جب بنو طائی کے قبائل نے مسلمانوں کے سامنے شکست کھائی۔ وہ نصرانی ہو گیا اور روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ تو اس کی یہ باتیں سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفانہ، تم نے جو صفات جو ذکر کیے ہیں یہ مومنوں کی صفات ہے۔ پھر انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اسے اپنے والد کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دو کیونکہ وہ نیک اخلاق کے شیدائی تھے۔ صفانہ نے کہا، اور میرے قبیلوں کے لوگ اور قیدی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے قبیلے والوں کو بھی اس کے اور اس کے والد کی عزت کی خاطر چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے فرمایا، 3 افراد پر رحم کرو اور ان کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ معزز شخص جسے ذلت دی گئی ہو، دوسرا وہ مالدار جو غربت میں چلا گیا ہو، اور تیسرا وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو رہا ہو۔ جب صفانہ نے یہ عالی شان اخلاق دیکھے تو اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بچی مسلمان ہو گئی اور اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو طا کے تمام مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کے درمیان حاصل ہو اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے سب کو آزادی بھی دی اور جو مال غنیمت ان سے ملا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو صفانہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے باقی مرد اور خاندان مسلمان فوجوں کے خوف سے پہاڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ چلیں اور انہیں جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیں تو وہ نیچے آ کر مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور سن کر کہنے لگے، میرے آقا کریم، میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کا ایسا شخص بھیجوں گا جو میری طرح دعوت دے گا۔ اس نے پوچھا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صفانہ کے لیے ایک سواری تیار کی جائے جس پر وہ عزت کے ساتھ بیٹھے۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو علی بن ابی طالب نے بلند آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حفاظت کا پیغام سنایا، تاکہ پیادے اور سوار گروہ در گروہ نیچے اترنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے بیوی بچوں اور مال و متاع کو دیکھا تو سب رونے لگے اور مولا علی شیر خدا کے گرد جمع ہو گئے اور کلمہ شہادت ادا کیا۔ اس کے بعد صفانہ نے اپنے بھائی عدی کو پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو کرم اور اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا۔ اس نے انہیں مدینے آنے کی ترغیب دی۔ عدی فوراً مدینے آئے، مسلمان ہوئے اور اپنے قبیلے میں عزت کے ساتھ واپس لوٹے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تھے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرمائے اور ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سارے بھائی ساری بہنیں میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں سبھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔